پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 40-45 سال قبل جب کہ سوویت یونین، یہ جو ملک رشیا ہے، سوویت یونین کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کے حدود بہت بڑے تھے۔ ان دنوں کی بات ہے کہ وہاں کے کسی بڑے شہر میں کچھ کویتی طلباء اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے گئے، جیسے کہ وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے لوگ جایا کرتے تھے۔ چونکہ ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے، اس دن چھٹی میں منانے کے لیے پارک وغیرہ میں لوگ گھومنے اور ٹہلنے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی موقع پر ایک چھٹی کے دن وہ طلباء ایک پارک میں اپنا گھوم رہے تھے، ٹہل رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ان کی طرف بڑھتی ہے، انہیں کچھ مخاطب کرنا چاہتی ہے۔ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، مسکنت اور محتاجی کے حالات اس سے ظاہر ہیں۔ وہ ان کی طرف بڑھتی اور متوجہ ہونا ان سے تو چاہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خائف ہے، چوکنا ہے کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ جب لڑکوں نے یہ دیکھا کہ وہ ہم سے کچھ مخاطب ہونا چاہتی ہے، تو اب آپ بھی، ہر انسان کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ چونکہ عرب کے لوگ، کویت کے ہیں، سعودیہ کے ہیں، ان کے پاس پیسے بہت زیادہ رہتے ہیں، تو وہ ان سے کچھ پیسے طلب کرنا چاہتی ہوگی۔ خاص طور پر اس کی ظاہری جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ محتاجی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ادھیڑ عمر کی عورت، یعنی بالکل بڑھاپے کے قریب ہے۔ چنانچہ وہ جب ان بچوں کو مخاطب کرتی ہے اور پوشیدگی سے، چھپے ہوئے اندر، آہستہ سے ان سے کہتی ہے کہ کیا آپ لوگ مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ نہیں دے دیں گے؟ لیکن دھیان میں رکھیں، مجھے دے تو، لیکن یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ لڑکے بہت خوش ہوئے، وہ تو اس امید میں تھے کہ کچھ پیسے مانگے گی، اسے دے دیں گے، لیکن ایک تو ایسی چیز مانگ رہی ہے جو ہر مسلمان اسے دینا پسند کرے گا کسی کو، اگر نہیں بھی ہے تو خرید کر کے دینا پسند کرے گا، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو کوئی آدمی پڑھے گا اس کا ہمیں اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ چنانچہ وہ لڑکے اگلے ہفتے اسی وقت اس پارک میں جب ٹہلنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی کیفیت اور اسی حالت میں وہ عورت پھر ان کے طرف متوجہ ہوتی ہے، بڑھتی ہے اور آتی ہے ان کے پاس۔ لڑکوں نے دیکھا کہ دائیں بائیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو اس مصحف کو، قرآن مجید کا جو نسخہ تھا، اس کو نکالا اور اس کے عورت کے حوالے کر دیا۔ اس نے اولاً اپنے کپڑے میں اسے چھپا لیا، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، یہ اصل میں تعجب کی بات ہے ساتھیوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے اندر 2 کنگن سونے کے پہنے ہوئے تھے، شاید اس کے علاوہ دنیا میں اس کے پاس اور کچھ رہا نہ ہوگا، اس لیے اس کی ظاہری حالت فقر و مسکنت اور محتاجی کی ظاہر کر رہی تھی۔ تو اس نے اسے نکال کر کے بچوں کو دینا چاہا، لڑکوں کو دینا چاہا، تو لڑکوں نے کہا کہ نہیں، اسے ہماری طرف سے ہدیہ، تحفہ سمجھو، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے۔ لیکن وہ بغیر قیمت کے اللہ کی کتاب کو لینے پر راضی رہی تھی، وہ مصر رہی کہ نہیں، قیمت لینا ہی ہے۔ ان بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ قیمت اگر دینی ہی ہے تو اس کی قیمت ان سونے کے جو کنگن تو دے رہی ہے اس سے تو بہت کم ہے۔ اگر تو مصر ہے کہ بغیر قیمت کے لے گی ہی نہیں، تو ایسا کر کہ اس کی جو قیمت ہے وہ دے،
لیکن وہ ان سے زیادہ بات کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کی سال ہا سال کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ بچپن سے شاید اس نے مصحف کو چھوا بھی نہ ہو، اس نے دیکھا بھی نہ ہو، اس کی کتنی سالوں کی خواہش رہی ہوگی کہ آج اس کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب آ جا رہی۔ وہ مصر رہی، بچے دوسرے مصر رہے، جب دیکھا اس نے کہ بات نہیں بن رہی ہے، اس نے اپنے دونوں کنگن اتارے، اٹھا کر کے ان کے پاس پھینکا، اور اتنی خوشی اور شوق کے انداز میں واپس جا رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے ساری دنیا کی نعمت مل گئی۔ وہ اپنے دامن میں ساری دنیا کی نعمت سمیٹ کر کے جا رہی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ معرفت اگر کسی کو جس طریقے سے مل جائے، اللہ کو کوئی آدمی پہچان لے، تو اس کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ اب اس کو ایک وہ اللہ کی کتاب مل گئی تو اسے دنیا کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے پھینکا اور چلتی بنی۔ ساتھیو، جب بھی میں اس قصے کو پڑھتا اور سنتا ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت اور عجیب سے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ماضی قریب پچھلی صدی میں رشیا کی جو حکومت ہے، کمیونسٹ حکومت، اس کے یہاں اسلام اور مسلمان کا نام لینا ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ اللہ کی کتاب کا اگر ایک صفحہ بھی کسی کو مل جاتا، پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا تو دور کی بات ہے، اگر ایک نسخہ ایک ورقہ تختی پر لکھا ہوا اگر کسی کو مل جاتا تو اس کی سزا کیا تھی؟ جیل تھی؟ نہیں۔ اس کی سزا کیا تھی؟ کوڑے تھی؟ نہیں۔ اس کی سزا کیا تھی؟ اس کے خلاف کیس کیا تھا کورٹ میں؟ نہیں۔ بغیر کسی کیس کیے ہوئے اس کی سزا قتل تھی، اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں نے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اور اپنے بچوں کو حفظ کرانا نہیں بھولے۔ بعض لوگ جب سوویت یونین یہ سلسلہ ٹوٹا اور تمام جو جمہوریات ہیں آزاد ہوئیں اور لوگوں کو اسلام کا نام بلند کرنے، اسلام کی تعلیم سیکھنے کا موقع ملا، ان دنوں یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے تھے۔ واپس آنے کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ میں ایک گاؤں میں گیا، اس گاؤں کے لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ ہم لوگ ایک قاری کو، ایک حافظ کو اپنے یہاں رکھتے تھے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ اس کے لیے ہم ایک کمرہ بناتے تھے اوپر، جہاں پر جانے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں رہا کرتی تھی، تاکہ شبہ نہ ہو کہ اوپر کوئی رہ رہا ہے۔ اس کو رات میں چھپ کر کسی طریقے سے اس کو اس پر چڑھا دیتے تھے، اس کمرے میں وہ رہتا تھا، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینہ، اس لیے کہ حکومت کو وہ مطلوب رہتا تھا، حکومت کو وہ مطلوب ہوتا تھا، تو وہ شخص رہتا تھا اور ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اگر اسے ایک گاؤں سے، ایک محلے سے دوسرے محلے منتقل ہونا ہوتا تو کیا کرتے؟ کیسے کرتے؟ صحیح بات، پکڑے بھی جاتے، قتل بھی کیے جاتے، لیکن یہ طریقہ ان لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ اخبار کے حوالے کے ساتھ میرے سامنے اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، عجیب و غریب واقعات قرآن کے سیکھنے اور حفظ کرنے کے۔ تو کہتے
ہم لوگ اسے ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچتے تھے. کیا ہے کہ ہم گویا ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے, ہم کسی کو دفن کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان جا رہے ہیں. ظاہر بات اس پر پھر کوئی نگرانی نہیں رہا کرتی تھی. کہاں جا رہے ہیں؟ دفن کرنے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی نگرانی نہیں رہا کرتی تھی. تو کہا کہ اس کو ہم لوگ جنازے کی شکل میں اس چارپائی پر لے کر کے جایا کرتے تھے, اور وہ ڈرامہ ہوتا تھا, قبر کھودی جا رہی, یہ ہے وہ ہے, اور دوسرے محلے جہاں جانا رہتا تھا اس کو وہاں کے لوگ بھی اس میں شریک ہوتے تھے. اور چونکہ جنازے میں گئے ہیں, جنازے سے واپس, لہذا اب نگرانی نہیں ہوگی, تو کہا وہاں جا کر کے وہ شخص ان کے ساتھ ہو لیا کرتا تھا, ہم اس کو اب چھوڑ دیتے تھے, اب دوسری ان کے گاؤں میں گیا, وہاں جا کر کے ان بچوں کو تعلیم دیتا تھا. یہ صورتحال تھی. اس لیے لوگوں, کتنے لوگ ہیں پیدا ہوئے, بوڑھے ہوئے, مر گئے, لیکن قرآن مجید کی صورت انہوں نے نہیں دیکھی. پڑھتے کیسے تھے؟ تختیوں کے اوپر, پھر اس کو مٹا دیا جاتا تھا. استاد لکھ کر کے پڑھایا کرتا تھا, پھر اس کے بعد اسے مٹا دیتا تھا اور بچے یاد کرتے تھے. خیر, یہ قصہ لمبا ہے. دوسری بات ساتھیوں, اسلام کے جو دشمن ہیں وہ قرآن کے پرانے دشمن ہیں, وہ کوئی نئے دشمن نہیں ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو یہی یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جب تک قرآن اور کعبہ مسلمانوں کی زندگی میں موجود ہے, مسلمانوں کے اوپر قبضہ کرنا مشکل ترین کام ہے. لہذا اگر مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے یا عورتوں کا جو پردہ ہے اسے اٹھا کر کے قرآن پر رکھ دو اور اس کو مسخ کر دو. اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. تو قرآن مجید سے اسلام دشمنوں کی دشمنی کوئی پرانی نہیں ہے. ہر زمانے کے لوگ مختلف انداز سے قرآن مجید کو مٹانے اور لوگوں کی زندگی سے اسے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. سب سے پہلے یہ بیڑا مکہ کے مشرکین نے اٹھایا تھا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سننے لگتا, کسی صحابی کی زبان قرآن سننے لگتا, تو وہاں پر شور شرابہ کرتے تاکہ قرآن کو وہ نہ سن سکے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی, میرا اپنا کہنا نہیں ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافروں نے کیا کہا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو سنو نہیں, والغوا فيه, اور جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا, جن لوگوں نے کفر کیا ہے ہم انہیں سخت عذاب دیں گے جو قرآن کے مذاق اڑا رہے ہیں, قرآن کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. علی کل حال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی قریب میں یہ بیڑا رشیا کی حکومت نے اٹھایا اور سپر پاور تھی اپنے وقت کی, لیکن آخر میں ناکام ہوئے اور حتیٰ کہ ان کی حکومت بھی درہم برہم ہو گئی. اور یہیں سے آپ اندازہ لگائیں, ہر وہ شخص جو قرآن سے مخالفت اور دشمنی کرتا ہے, قرآن کا مقابلہ کرتا ہے, وہ ذلیل اور خوار اور رسوا ہو کر کے رہے گا. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ان الذين يحادون الله ورسوله, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کبتوا كما كبت الذين من قبلهم, جیسا کہ پہلے لوگ ذلیل ہوئے, خوار ہوئے, رسوا ہوئے, اسی طریقے سے یہ بھی ذلیل اور خوار اور رسوا ہوں گے. ابھی ان دنوں کی اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ جس شخص نے قرآن کی کچھ آیتوں کو حذف کرنے کے لیے کہا, حتیٰ کہ اس کا خاندان, اس کا مسلک, اس کے مسلک کے لوگ, اس کے گھر کے لوگ اس سے براءت کا اظہار کر رہے ہیں. ذرا سوچیے آپ.
اس کے گھر کے لوگ، اس کے بیوی بچے اسے براءت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کبتوا، وہ رسوا اور ذلیل ہوئے جیسا کہ پہلے لوگ ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے جو آیات نازل کی ہیں بالکل واضح ہیں، ان میں نہ کسی پر ظلم ہے، نہ کسی کا حق مارا گیا ہے، نہ کسی کو قتل کی دعوت دی جا رہی ہے، نہ کسی کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگ سکتا ہے، نہیں، آیات بینات، ہر آدمی اس کو پڑھے اور سمجھ لے۔ اور آپ جانتے ہیں بعض لوگ جب قرآن کی دشمنی میں آئے، قرآن کو غلط ثابت کرنا چاہے، اور جب قرآن کو غور سے پڑھا تو وہ قرآن کے ہو کر کے رہ گئے، جیسا کہ بہت سے شواہد پائے جا رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ، قرآن کریم کا ساتھیوں یہ بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عجیب محبت اس کے ماننے والوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ نیک لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، حتیٰ کہ فاسق سے فاسق آدمی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کی عزت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اور قرآن کے لیے اپنی جان دے دینے کے لیے تیار رہا کرتا ہے۔ ساتھیوں، آپ نے صحیح بخاری، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے، جو قصہ ہے کہ کسی جنگ سے واپس آتے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی، عباد ابن بشر اور ایک صحابی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگرانی کے لیے ایک پہاڑی کے اوپر وادی میں آپ نے ان کو کھڑا کر دیا۔ یہ جو مسلمان گئے تھے تو ان میں سے جن لوگوں کو قیدی بنایا تھا ان میں اس کی بیوی بھی تھی، تو اس نے قسم کھا لیا تھا کہ بغیر بدلہ لیے میں چھوڑوں گا نہیں۔ چنانچہ فوج کا پیچھا کرتے کرتے آیا اور چھپا ہوا تھا، جب دیکھا کہ ایک آدمی یہاں پر کھڑا ہے، ظاہر بات ہے انہی لوگوں میں سے ہوگا، اسے ایک تیر مارا۔ وہ صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، وہ بھی ہماری طرح کوئی چھوٹی سورت نہیں، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تیر انہیں لگا، تیر نکال کر کے بغل رکھ دیا، نماز پڑھنا نہیں چھوڑے۔ دوسرا تیر لگا، اسے نکال کر کے رکھ دیا، لیکن یہ گوارا نہیں ہوا، وہ لذت جو مل رہی تھی قرآن پڑھنے میں، وہ جو محبت تھی، وہ گوارا نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ تیسری بار جب تیر لگا پھر بھی نکال کر رکھ دیا، اس نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ کوئی آدمی نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ یہ ذرا سوچیں آپ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا سر قلم کرنے کے لیے خارجی اور باغی لوگ پہنچ چکے ہیں، تلوار ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھے ہوئے۔ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، جب مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، بلکہ اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں، مسند دارمی وغیرہ میں ہے کہ وہ قرآن مجید کو، مصحف کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، آنکھوں میں آنسو ہوتے، چومتے رہتے اور کہتے کتاب و ربی، کتاب و ربی، کتاب و ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب رکھی ہے، حتیٰ کہ جانتے ہیں فاسق سے فاجر لوگ، جیسا کہ ہم نے کہا آپ کے سامنے، حجاج ابن یوسف کا لے لیجئے، یہ امام ذہبی اس کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ یہ قرآن سے بڑی محبت کرنے والا تھا، حالانکہ اس کا نام آتے ہوئے سینکڑوں داستانیں ظلم اور بربریت کی آ جاتی ہیں، سامنے آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن سے اسے کتنی محبت تھی۔ بلکہ کہا جاتا ہے قرآن مجید پر جو اعراب لگائے ہیں، اس لیے کہ پہلے عربی، آج بھی عربی میں اعراب نہیں رہا کرتا، لیکن قرآن مجید پہ رہتا ہے تاکہ لوگ غلطی نہ کریں، کس نے لگوائے ہیں؟ حجاج بن یوسف۔ ساتھیوں، لہذا یہ قصہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم قرآن مجید کی کہاں تک قدر کر رہے ہیں۔ آج قرآن تک پہنچنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم اسے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں،
بلکہ ہر مسلمان کے گھر میں آپ کو قرآن مجید کے ایک نہیں کئی نسخے ملیں گے۔ تو کیا ہم اس واقعے سے عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ قبول کرے میری اس دعا کو، ہم مسلمانوں پر یہ وقت نہ آئے کہ اس قرآن مجید کو ہماری زندگی سے چھین لیا جائے، لیکن ایسا وقت آیا تو آپ روتے رہیں گے، تلاش کریں گے، لیکن قرآن مجید آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ نعمت ہے، آپ اس کو ضائع کر دے رہے ہیں۔ پڑھیے اس کو۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پر ایمان لانے والوں کے دلوں میں اس قرآن کی محبت بھر دی ہے، بے انتہا محبت بھر دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جس چیز سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کی حفاظت کا اتنا زیادہ انتظام کرتا ہے۔ جس چیز سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی حفاظت کا اتنا ہی زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے دل میں اس قرآن کی محبت کو رکھا ہے تاکہ اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی حفاظت کر لے۔ تو یہیں سے سمجھنا چاہیے کہ جس کتاب کی محبت مسلمانوں کے دل میں، جس قوم کے دل میں اتنی زیادہ ہو، ان کی زندگیوں سے قرآن مجید کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ یہ قرآن رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کو، اس لیے کہ دنیا میں ساتھیوں جتنی چیزیں موجود ہیں ساری کے ساری مخلوق اور فنا ہو جائیں گی، چھوٹی بڑی جتنی چیزیں ہیں سارے کے ساری مخلوق ہیں اور ایک نہ ایک دن فنا ہو جائیں گی، لیکن قرآن مجید اللہ کی صفت اور غیر مخلوق ہے، لہذا یہ فنا نہیں ہوگی۔ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان مصاحف سے، ان اوراق سے قرآن مجید کے حروف کو اٹھا لے گا، تو اس وقت تک یہ قرآن اس دنیا میں رہے گا۔ قرآن کو دنیا مسلمانوں کی زندگی سے کامل طور پر بغیر کبھی اور زیادتی کے دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی ہے، لیکن اصل دور ہمارا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کا کہاں تک، اس کی حفاظت کے ہم ممبر بنتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ظاہر بات اس کی سب سے بڑی حفاظت کیا ہے کہ اسے پڑھا جائے، یاد کیا جائے اور سیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کا یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔